نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن مجید میں اس کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور اللہ کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دراصل اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی، ہر کام اپنے رب کے لیے۔ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا واسطہ قبر کے فرشتوں سے پڑتا ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں زندگی میں ہمارا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسانوں سے ہمارا سارا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے عزیز، پیارے، دوست، بہن، بھائی، بچے، شوہر، وہ لوگ جن سے ہم مانوس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنا دل بہلاتے ہیں، جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، ان ساروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم۔ آخرت کے سفر میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس ملک یا اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا اسی طرح کا ایک اور سفر ہے، مگر اس سفر میں انسان کا واسطہ انسانوں سے نہیں، انسان کا واسطہ فرشتوں سے پڑنے والا ہے۔ اور اگر دنیا میں فرشتوں سے دوستی نہیں کی، ایسے کام نہیں کیے کہ جس پر فرشتے دعائیں دیں اور فرشتے راضی ہوں، تو پھر اگلی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے وہاں کی تیاری یہاں سے کر کے جانی ہے۔ وہاں ہم کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، وہاں تو وہی ملے گا جو ہمارے ساتھ یہاں سے جائے گا۔ براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ واپس جاتے ہیں یعنی میت کو دفنا کر، تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، ان کو لوگوں کے قبرستان میں پیدل چلنے کے پاؤں کی تھپک کی آواز آتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے؟ ساتھ ہی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پلٹے اور فرشتے آ گئے اور انہوں نے چارج لے لیا بندے کا۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ حنات کہتے ہیں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ جواب دیکھیے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ ایمان والے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس منافق جو ہے وہ کہتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تو کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کون ہے، کیونکہ دنیا میں پہچانا ہی نہیں رب کو۔ لیکن کتنے افسوس کی بات کہ ہمیں یہی نہ پتا ہو، اپنی زندگی میں ساری زندگی ہم گزار دیں تو ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا، اور پھر پسند معلوم کرنے کے بعد اس کی پسند کے کام بھی نہ کریں۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر دین کے بارے میں ہمیں پڑھا ہی کچھ نہیں، جانا ہی کچھ نہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جو شخص نہیں جانتا وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے، تو پھر منافق کا یہی حال ہوگا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن ایمان والے اپنا جواب بہت اچھی طرح دے پائیں گے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور پھر اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اصل کامیابی دنیا کی کسی ڈگری کا حاصل کرنا نہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، آپ ضرور پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف وہ پڑھ کے یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا، میری گریجویشن ہو گئی، مجھے جاب مل گئی، میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، میں نے بہت اچھے بچے پالے، وہ بڑی بڑی جابس پہ ہیں اس وقت، میرے گرینڈ چلڈرن بھی بہت اچھے ہیں، وہ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو وقتی کامیابیاں ہیں۔
ہم نے اپنی سکسیس کا معیار صرف ان چیزوں کو بنا لیا ہے، جبکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا۔ تو اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دیں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، ایک ہمارے قلب کے اعمال ہیں، دل کے، ایک ہماری زبان کے اعمال ہیں، اور ایک ہمارے باقی سارے جسم سے کام ہوتے ہیں۔ جو ہمارے قلب کے اعمال ہیں ان میں سوچیں ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارا ایمان، ہمارا توکل، یقین، اللہ سے ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ پر امید، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ کے رسول سے اچھا گمان رکھنا، اللہ کی کتابوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ یہی ہدایت کا ذریعہ، ان میں کوئی شک نہیں۔ یہ سارے ہمارے قلبی اعمال ہیں۔ اسی طرح قلبی اعمال میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک نہیں، مثلا حسد، وہ بھی دل میں ہوتا ہے، جالسی وغیرہ، بغض، نفرت، اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں کہ جو ہم اپنے دل میں پالے رکھتے ہیں، ہیٹریٹ، غم، دکھ، پریشانی، اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اوور آل، تو یہ بھی قلبی اعمال ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل اچھے ہو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں کس کو اچھا کرنا ہے؟ اپنے دل کو۔ اچھا، دل کے اندر بہت سی جو گندگیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان رکھتی ہیں، وہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک ایمان مضبوط نہ ہو۔ جب اللہ پہ یقین پکا ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو منفی سوچیں ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ جیسے آگ جو ہے، آگ کی حرارت اور آگ کی تپش اور آگ کا شعلہ سارے گندگی کے کوڑے کے ڈھیر کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، سوکھے پتوں کو اور مختلف طرح کی لکڑی، بیکار چیزوں کو۔ تو اسی طرح جب ایمان کی حرارت دل میں ہوتی ہے تو یہ فضول خیالات اور وسوسے اور یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ غم، دکھ، یہ چیزیں بھی باہر نکلنے لگتی۔ تو ایکم احسن عملا، انسان کا دل دیکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے شکل صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہاں بتایا گیا کہ سمجھدار لوگ کون ہیں، راشدون کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں، کہ جن کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے اور انہیں کفر اور گندگی اور نافرمانی اور اللہ کی ناپسند کے جو کام ہیں ان سے نفرت ہے، وہ نہیں وہاں ٹکتے، وہ ان کو جگہ نہیں دیتے۔ تو یہ جو ایمان کا سجانا ہے دلوں کے اندر، یہ بڑا ضروری ہے، یہ احسن عمل کی بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں زبان کے عمل، زبان کے اعمال۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو مسائل ہیں، ایک بڑا حصہ مسائل کا، یعنی اگر آپ یوں کہ 80-90% مسائل کی جڑ یا وجہ زبان ہوتی ہے۔ لڑائی، جھگڑے، فتنے، فساد۔ بہت سے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات کب، کتنی، کس سے، کہاں، کیوں کرنی ہے۔ اس وجہ سے وہ مار کھا جاتے ہیں۔ ہوتے سمجھدار ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں ہوتی، بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بات یہاں کرنے کی ہے یا نہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جاتی۔ ہسبینڈ وائف کے جتنے بھی آپس کے لڑائی، جھگڑے، فساد ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب ہسبینڈ وائف میں ہم دیکھیے کہ دونوں کے اندر کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں اور کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ رشتہ اس لیے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کی ویکنیس کو مکمل کریں، ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ دوسرے کی کمزوری کو پورا کرے اور دوسرے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری کمزوری کو پورا کرے۔ اللہ نے مردوں کو کچھ اور طرح کے اوصاف دے کے پیدا کیا، عورتوں کو کچھ اور طرح کے اوصاف دے کے پیدا کیا۔ کچھ کام وہ کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے اور کچھ کام وہ ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے بچوں کی پیدائش ہے، ان کی تربیت ہے، تو ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اب اگر ہم اس بات کا مقابلہ شروع کر دیں اور اس بات پہ لڑائی جھگڑا ڈالیں کہ میں ہی سارا دن بچوں کو کیوں دیکھوں، آدھا دن میں دیکھوں اور جاب سے آنے کے بعد آدھا دن آپ دیکھیں، تو یہ تو آپ دیکھیے کہ پاسبل نہیں نا۔ یہ تو کام اللہ نے عورت کو سکھایا، اس کی فطرت نیچر میں رکھ دیا ہے۔ مردوں کو آپ جتنا مرضی سکھا لیں اور پھر آپ وہی کام ان کو دے، وہ ان سے ہوئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ لیکن جو کام وہ باہر جا کے کر رہے ہیں
وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اور اگر وہ گھر آ کے اسی اسٹرینتھ کو آزمانا شروع کر دیں, مثلا کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ آ کے بیوی سے حساب کتاب شروع کرے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں, تو اب اسے پتا ہے بیوی کو نہیں آتے. بھائی جو تمہاری اسٹرینتھ ہے وہ اور بیوی کی ویکنیس ہے, تم اس سے کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ کتنی حماقت کی بات ہے. اسی طرح ایک عورت جو ہے عموماً کیوں دکھی رہتی ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, اور میرے ہسبینڈ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے کرنا ہے. وہ اس کی ویکنیس ہے, وہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی. آپ اس پہ دکھی نہ ہو کیونکہ وہ اس طرح بنا نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے, پھر غصے میں آ کے تو پھر ہم اپنا کنٹرول جو ہے وہ شیطان کو دے دیتے ہیں. وہ پھر جس طرح کی چاہے گولے بم برسائے اور گھر تباہ کر کے رکھ دے اور فساد اور فتنہ کی انتہا ہو جائے, پھر وہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا نا کنٹرول. تو ہمارے کچھ لسانی اعمال ہوتے ہیں, یعنی زبان کے اعمال ہوتے ہیں, اور وہ اعمال اچھے ہو جائے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی. ان اعمال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے کی ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں کرنے کی. کرنے کی کیا ہے؟ پہلے ہی سے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے سے بات کرو. بس یہ ایک قاعدہ 3 لفظوں میں خوبصورت اصول بتا دیا گیا. یعنی جب بھی بات کرو اچھے سے بات کرو. اپنے آپ کو وہاں رکھ لے انسان تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اچھی بات کیسی ہوتی ہے. قولوا للناس حسنا. پھر اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آدھے قرآن میں وہاں جا کے کیا فرمایا کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینکم, میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اچھے سے کیا کرے, یہ شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے, یہ لڑائیاں ڈلواتا ہے. تو یہ لڑائیاں جو ہے آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں کسی نہ کسی بات پر چو چو میں ہو ہی رہی ہوتی ہے, یعنی کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. اور یہ ہر وقت شیطان کا مشغلہ ہے کہ وہ گھروں میں آ کے اس طرح کا فتنہ فساد پھیلائے. اور آپ دیکھیے جب ایک دفعہ انسان غلط زبان استعمال کر لیتا ہے پھر اس کے بعد کتنی ریگریٹس ہوتی ہیں, پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, اور اس سے بڑھ کے پھر ایگو کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات اپنا قصور ہوتا ہے, بعض اوقات دوسرے کا قصور ہوتا ہے, اور اس ایگو کی وجہ سے پھر انسان دوسرے کو مناتا نہیں, دوسرے کے ساتھ سوری نہیں کرتا, دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہر وقت خود بھی دکھی رہتا ہے, دوسرے کو بھی رکھتا ہے, اور اس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کئی فسادات جنم لیتے ہیں. اور یہ صرف دنیا کے نقصان ہے, آخرت کے نقصان تو کہیں بڑے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بہت گمان سے بچو, یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور جاسوسی نہ کرو, اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں. کیا کرو؟ بہت گمان سے بچو, بہت زیادہ وسوسوں کا شکار نہ ہوا کرو, بہت زیادہ غیر متعلق غیر ضروری چیزوں کی گہرائی میں نہ جاؤ. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بہت لمبا چوڑا انالیسز مت شروع کر دو, درگزر کرو. بس انسان یہ کہہ دے انسان ہے نا, ہو گئی, بات ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئی کیوں ہوئی, اور پھر اس کے پیچھے وہ وجہ پتا چلی تو پھر یہ کیوں ہوا, تو پھر یہ کیوں ہوا, اور اس میں اپنی جان کھپا دے, تو آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچے گا. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دوسرے کو شرمندہ کر رہے ہیں, کرے جائیں کرے جائیں کرے جائیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ حاصل کیا ہوگا؟ یعنی ایک حد تک تو آپ پوچھ سکتے, ہاں آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اپنا, ایک حد تک تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, اس سے کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ہم ٹو مچ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر پریشانی ہی پریشانی, دکھ ہی دکھ, غم ہی غم, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے مرحلے پر برے خیال کو کنٹرول کرے جو کسی دوسرے کے بارے میں آ رہا ہو.
اپنا دھیان بانٹے. تو اچھا اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات اچھے کریں، اپنے گمان اچھے کریں. پھر اس کے بعد ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. صرف اتنا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں تو ویسے ہی گناہ ہے سوچنا بھی. مثلا اللہ کے خلاف کوئی بات سوچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات سوچنا، قرآن اور دین کے خلاف کچھ سوچنا. پھر فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کیونکہ جاسوسی کرنے سے بھی انسان کا جو برا گمان ہوتا ہے نا، وہ پھر ذرا سا بھی کوئی دلیل مل جائے یا کوئی ثبوت مل جائے تو وہ یقین میں بدل جاتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، یعنی مردہ بھائی کا گوشت؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے. تو تیسری چیز غیبت. بات شروع ہوئی کس سے؟ خیال سے، گمان سے. پھر کیا کیا؟ تجسس. تجسس کیسے کرتا ہے انسان؟ یعنی کوئی برا خیال دل میں آیا نا تو انسان اس کو پکا کرنے کے لیے کبھی اس سے پوچھتا ہے اچھا تمہیں پتا ہے اس بارے میں، کبھی سنا ہے تم نے، کیا تم اس کو جانتی ہو، کیا تم وہاں گئی تھی، کیا وہ یہاں آیا تھا، کیا یہ ایسا ہوا تھا، کیا ویسا. تحقیق شروع کر دیتا ہے انسان. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات پتہ چل جاتی. پھر اس کے بعد انسان جو ہی تجسس شروع کرتا ہے غیبت کے گڑھے میں جا گرتا ہے، کیونکہ ساتھ ہی پھر یا کرتا ہے یا سنتا ہے. ہو سکتا ہے جس سے آپ کچھ ویریفائی کر رہے ہوں یا جس کی آپ ٹو لے رہے ہوں وہ خود بھی اس شخص کے خلاف ہو جس کے بارے میں آپ پوچھنا شروع کر رہے ہیں، تو وہ تو اپنے بھی بڑاس نکالنا شروع کر دے گا. دیر اینڈ دین غیبت شروع ہو جائے گی. تو منع کیا گیا کہ غیبت نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے.